آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ سود کے ذریعے کسی آدمی کے مال میں ہو سکتا ہے کچھ اضافہ ہوتا ہو ظاہری طور پر، لیکن انجام کار کے اعتبار سے جو سود ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کا ایک مصداق تو یہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سود والے کے مال کو گھٹا کر اور اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے تو وہ سود جو اس نے لیا تھا وہ بجائے اس کے لیے بڑھوتری کے گھاٹے کا سبب بنے گا۔ دوسری طرف صدقہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دیا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ ایک کھجور کا بھی اگر کسی نے صدقہ دیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پرورش اس کی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھ کر اتنا ہو جاتا ہے جتنا احد پہاڑ، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر پھر اسی حساب سے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو سود کا مٹنا اور صدقے کا بڑھنا آخرت کے اعتبار سے تو بالکل واضح ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سود سے گناہ ہے اور صدقے سے بڑا عظیم اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کے اعتبار سے بھی ربا کا یعنی سود کا مٹنا، اللہ تعالیٰ کا اس کو مٹانا، یہ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ سود خور جو شخص کے سود کے ذریعے اپنا کاروبار چمکانے کی کوشش کرتا ہے تو معال کار کبھی نہ کبھی اس کو شدید ترین دھماکے کا شکار ہونا پڑتا ہے، شدید ترین نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آج کل کے سرمایہ دارانہ نظام میں معروف ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بازار پر جھٹکے پڑتے ہیں اور وہ سود کھانے والا جو کروڑوں روپیہ اور اربوں روپے کا مالک تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل نادار ہو کر رہ جاتا ہے، تجارتی چکر آتے رہتے ہیں اور کساد بازاری کے دورے پڑتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو سود کے بنیاد کے اوپر کام کرنے والے ہیں ان کو اپنے کاروبار میں گھاٹے اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خود ہمارے زمانے میں 2008 سے جو مالیاتی بحران دنیا کے اوپر مسلط ہے اس کی بنیادی وجہ سود ہی ہے، اور ایک تیسری وجہ سود کے مٹنے کی یہ ہے کہ اگرچہ سود سے گنتی کے اعتبار سے مال میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہو، یعنی آدمی یہ دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ گیا، میری مال کی گنتی میں اضافہ ہو گیا، لیکن انجام کار اور برکت کے اعتبار سے اس گنتی کا کوئی فائدہ بندے کو نہیں پہنچتا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جو اکثر و بیشتر نگاہوں سے پوشیدہ رہ جاتی ہے کہ روپیہ بذات خود کوئی مقصد نہیں، یا سامان عیش بذات خود کوئی مقصد نہیں، اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس سے راحت ملے، اس سے آرام پہنچے، اس سے فائدہ حاصل ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کی کوٹھی بڑی شاندار ہے، بنگلہ بڑا عالی شان ہے، فرنیچر بہت اعلیٰ درجے کا رکھا ہوا ہے، اور نوکر چاکر بھی ہیں، حشم خدم بھی ہیں، اور آرائش و زیبائش کے سارے سامان بھی ہیں، لیکن صحت اچھی نہیں ہے، صحت خراب ہے، تو یہ سارے اسباب و وسائل جو عیش و آرام کے اسباب و وسائل سمجھے جاتے ہیں اس کے حق میں بیکار ہو گئے۔ یا اگر فرض کرو کہ یہ سارے اسباب و وسائل میسر ہیں لیکن سر کھجانے کی مہلت نہیں ہے،
آرام دہ بسیری ہے، آرام دہ گدا ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، لیکن اس کے اندر سونے کی اور اس سے لطف اٹھانے کی مہلت ہی نہیں ہے. تو نتیجہ ایک اسی گنتی کو بڑھانے میں اتنا منہمک ہے انسان کہ اپنے آرام و راحت کو بھی بھول بیٹھا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. یہ مال بذات خود ایک عذاب بن جاتا ہے دنیاوی زندگی کے اندر. یا یہ کہ اگر فرض کرو کہ آدمی اتنا منہمک بھی نہیں ہے، سارے اسباب وسائل بھی میسر ہے، لیکن نیند نہیں آتی، راحت حاصل نہیں ہوتی، تو کیا فائدہ ایسے مال کا اور ایسے اسباب کا؟ تو ربا کے مٹنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ربا کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ برکت سے خالی ہوتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. اور اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ چاہے تھوڑا مال ہو، لیکن اگر اس میں برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کا فائدہ انسان حاصل کرتا ہے، اس سے لذت اٹھاتا ہے، اس کا دنیا کے اندر انسان کو اس کی راحت ہی نصیب ہوتی ہے. لیکن اگر برکت نہیں ہے تو اعلیٰ درجے کے اموال و اسباب بھی انسان کو راحت پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں. تو یہ پہلو بھی اس میں گویا 3 پہلو ہے روا کے مٹنے کے. ایک یہ کہ آخرت میں وہ انسان کے لیے خسارے کا سبب ہے. دوسرا یہ کہ خود مالیاتی نظام کے اعتبار سے سود کا انجام بالآخر کبھی نہ کبھی وہ انحطاط کی طرف جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ گنتی میں بھی اگر اضافہ ہو جائے تو حقیقت میں اس کی برکت مفقود ہوتی ہے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. یہ جو ہم لوگ اکثر و بیشتر دعائیں کرتے ہیں جب کسی شخص کا گھر تعمیر ہوا تو کہتے ہیں بھائی مبارک ہو، کسی کی گاڑی آئی تو کہا کہ بھائی مبارک ہو، کسی کا نکاح ہوا تو کہا جاتا ہے مبارک ہو. تو اس مبارک ہو کا مطلب نہیں سمجھتے، ویسے ہی بے سوچے سمجھے ہم دعا کر دیتے ہیں. مطلب اس کا حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ چیزیں مل تو گئی ہیں، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان میں برکت نہیں ہوگی اس وقت تک ان کا صحیح فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ دعا ہمیں تلقین فرمائی گئی ہے کہ یہ دعا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا صحیح فائدہ تمہیں عطا فرمائے. تو جو سود والا مال ہے اس کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی اور اس کے نتیجے میں انسان کو ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا. اکا دکا کوئی مثال اگر اس سے مستثنا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایسی صورت میں اور زیادہ ڈرنا چاہیے. آگے فرمائے واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا یا ناپسند فرماتا ہے ہر اس شخص کو جو کفار ہو. کفار مبالغے کا صیغہ ہے کفر سے، اور کفر کے معنی جہاں کافر ہونے کے ہوتے ہیں وہاں اس کے معنی ناشکری کے بھی ہوتے ہیں، بلکہ اصلی معنی اس کے ناشکری کے ہیں. کفر چونکہ ناشکری پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس کو کفر کہا جاتا ہے. کفار اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، تو جس کے معنی ہوئے پرلے درجے کا ناشکرا، جو بہت زیادہ ناشکرا ہو اس کو کفار قرار دیا گیا. اور اسیم کے معنی گنہگار. یہاں خاص طور پر ان 2 لفظوں کو جو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں تو اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے واللہ سبحانہ عالم کہ جو سود کھانے والا ہے یا سود کے اوپر اپنا روپیہ چلانے والا ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. جو کچھ بھی مال انسان کو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور نعمت کا حق شکر یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے. اگر کسی نے کوئی چیز آپ کو بطور ہدیہ دی ہے، محبت سے دی ہے، تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے. اگر آپ اس کو غلط کاموں میں استعمال کرنے لگیں گے تو یہ اس کی ناشکری ہوگی. فرض کیجیے کسی نے آپ کو ایک گاڑی آپ کو دے دی
تو آپ اگر اس کو اپنے جائز مقاصد میں استعمال کرتے ہیں تو بے شک اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس گاڑی کو چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے، دوسروں کو قتل کرنے کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ اس شخص کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی مال عطا فرمایا انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا ایک احسان ہے، اس کا ایک انعام ہے۔ اس کا شکر یہ تھا کہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور عمل سے بھی، کہ اس روپے پیسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز کی ہوئی چیزوں میں استعمال کریں اور ناجائز چیزوں کے اندر استعمال کرنے سے بچیں۔ لیکن جو بندہ کہ روپیہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حاصل کرنے کے بعد اس کو سود پر چلاتا ہے، اس کے ذریعے سود کی آمدنی کمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ پرلے درجے کا ناشکرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس کسی اور سے شخص کو جو کفار ہو، یعنی پرلے درجے کا ناشکرہ ہو، اسیم اور گناہ گار ہو۔ یعنی یہ سارا فرما دیا کہ ناشکری کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آدمی گناہ کا ارتکاب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب غلط استعمال کر رہا ہے، اس کی نافرمانی سے استعمال کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو اسی لیے وہ شخص اسیم ہے، یعنی گناہ گار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر یہ ہے قرآن کریم میں کہ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے یا نافرمانوں کے لیے جہنم کے عذاب کی باتیں بتاتے ہیں کہ ان کو جہنم کا عذاب ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی فوراً ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے اچھے انجام کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں، تاکہ بات ہمیشہ یک طرفہ نہ رہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے جہنم کے عذاب ہی کا تذکرہ نہ ہو، اسی کا صرف تصور نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو بہترین جزا تیار فرمائی ہے جنت کی صورت میں، اس کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ضرور فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک طرف تو اس لیے کہ یہ بتانا منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ان پر احسان اور انعام کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ملنے سے انسان کے دل کی کیفیت اس اعتبار سے معتدل اور درست ہوتی ہے کہ ایک طرف اس کو خوف کا احساس ہوتا ہے، جہنم کے عذاب سے خوف کا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے۔ اور الایمان بین الخوف والرجا فرمایا گیا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی نہ انسان کو اتنا خوف ہونا چاہیے کہ جو انسان کو عمل سے بے عمل کر دے۔ اگر خوف اتنا زیادہ مسلط ہو جائے تو پھر کوئی آدمی کوئی کام کر نہیں سکتا، نہ تو اتنا خوف ہونا چاہیے اور نہ اتنی امید ہونی چاہیے کہ آدمی بالکل ہی بے خوف ہو کر بیٹھ جائے جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ اسی لیے جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی وہ یہ کہ اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، یا اللہ ہمیں آپ کا اتنا ڈر مطلوب ہے بس کہ جو آپ کی معصیتوں سے ہمیں بچا لے، ہمارے اور ہماری معصیتوں کے درمیان حائل ہو جائے، اتنا ڈر چاہیے۔ اس سے زیادہ ڈر اگر ہوگا تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے خوف بھی معتدل ہونا چاہیے اور رجا بھی معتدل ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں عذاب کا ذکر فرماتے ہیں تو ساتھ ثواب کا بھی ذکر فرماتے ہیں، عمل صالح کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، لہم اجرہم عند ربہم، تو وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، ولا خوف علیہم، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ان کو کوئی غم پہنچے گا۔ اب آگے یہ آیت آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور
تم اگر واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ ان آیات کا ایک شان نزول بھی ہے، جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے درمیان سودی معاملات کثرت سے چلتے رہتے تھے، بلکہ قبائلی سطح پر ایک قبیلہ اپنی ضرورت کے وقت میں دوسرے قبیلے سے قرضے لیتا تھا اور سود پر لیتا تھا۔ تو بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا اور بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا، تو ان دونوں کے درمیان بھی سودی معاملات چلتے رہتے تھے، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنی مخزوم کی طرف تھا، یعنی بنو مخزوم نے قرض لے رکھا تھا اور بنو ثقیف نے قرض دیا ہوا تھا، سودی قرض، اور بنو ثقیف ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ تم ہمیں ہمارا قرضہ سود کے واپس کرو۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے، تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنے کو جائز نہ سمجھا۔ ادھر بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کیا، کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر مسلمانوں سے مصالحت کر لی تھی، یعنی برسر پیکار بھی نہیں تھے، مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ صلح کی حالت میں تھے، اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہیں کریں گے۔ یہ آپس کا تنازع مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا ایک گورنر حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ معاملہ حضرت عتاب ابن اسید کے پاس پہنچا کہ بنو ثقیف کہتے تھے کہ ہم سود کے حقدار ہیں، ہمیں سود دیا جائے، اور بنو مخزوم کہتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد جب کہ سود حرام ہو چکا تو ہم کیسے سود ادا کریں۔ تو حضرت عتاب ابن اسید نے یہ معاملہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ سے پوچھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس واقعے میں نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود کی رقمیں باقی رہ گئی ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب بنو مخزوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بنو ثقیف کا سود ادا کریں، بلکہ بنو ثقیف کو صرف اپنی اصل رقم واپس کرنی ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی سود کی رقم رہ گئی ہو اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان سن لو اللہ کی طرف سے جنگ کا اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا۔ یہ بڑے سنگین الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور گناہ کے لیے، کسی اور جرم کے لیے نازل نہیں فرمائے، سود کے جرم کے لیے فرمایا کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کر لو، یعنی سود کے معاملات سے توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، ایسی صورت میں نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ کوئی دوسرا تم پر ظلم کرے گا، جبکہ تم اصل مال واپس کر دو۔ یعنی اگر تم اصل مال بھی واپس نہیں کرتے تو یہ قرض دینے والے پر ظلم ہے، اور اگر قرض دینے والا تم سے اصل قرضے کی رقم کے اوپر کچھ اور مطالبہ کرتا ہے تو یہ تم پر ظلم ہے۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی پر ظلم کرے، نہ تم ظلم کرو، اس کا قرضہ مار کر، اس کا قرضہ دبا کر تم ظلم بھی نہ کرو، اور وہ تم سے سود کا مطالبہ کر کے ظلم نہ کرے۔ اس آیت کریمہ نے ایک بات یہ واضح فرما دی کہ اگر کوئی شخص سود سے توبہ کرتا ہے تو اس کا جو اصل سرمایہ تھا، یعنی جو اس نے اصل قرض دیا تھا،
جس کو آپ پرنسپل اماؤنٹ کہہ سکتے ہیں، تو وہ لینے کا اس کو حق ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ لینے کا حق نہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی لے گا تو وہ ظلم میں داخل ہے اور گناہ اور حرام ہے. اس سے ان حضرات کے خیال کی بالکل واضح تردید ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے یا کہتے ہیں کہ سود کی اگر معمولی شرح ہو تب تو وہ جائز ہے، اور اگر سود کی شرح زیادہ ہو تو وہ حرام ہونی چاہیے. دوسرے الفاظ میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ سود مفرد تو جائز ہے، سود مرکب ناجائز. اور بعض اوقات لوگ اپنے اس موقف پر سورہ آل عمران کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں جو آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنا چوگنا کر کے. تو اس کی وجہ سے بعض سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دگنا چوگنا کر کے کھانے سے منع کیا ہے، لہذا اگر تھوڑا بہت سود ہو، تھوڑی شرح ہو، سود مفرد ہو تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں. قرآن کریم کی اس آیت نے بالکل بات صاف کر دی کہ اگر توبہ کر رہے ہو فلکم رؤوس اموالکم، تمہیں صرف تمہارا سرمایہ واپس ملے گا، جس کے معنی ہے کہ سرمایہ کے اوپر کوئی بھی اضافہ اگر کرو گے تو وہ سود ہوگا. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے جس میں فرمایا گیا کہ کئی گنا کر کے مت کھاؤ سود، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 4 گنا کر کے کھا رہے ہو وہ حرام ہے اور 1 گنا کر کے کھاؤ گے تو حلال ہو جائے گا، بلکہ ایک محاورہ ہے. چونکہ عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ جب سود کے اوپر کوئی رقم دی جاتی تھی تو سود بڑھ چڑھ کر کئی گنا بڑھ جایا کرتا تھا اصل سے. تو واقعے کے مطابق ایک صورتحال تھی جو بیان کی گئی. اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچو. اب اس کا مطلب اگر کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ تھوڑی قیمت سے بیچنا تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی بڑی قیمت حاصل کر لی جائے، کوئی بڑا سودا کر لیا جائے تو جائز ہے، تو جس طرح وہ بات بالکل غلط ہوگی. اسی طرح یہاں پر بھی جو سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ 2 گنا چوگنا کر کے مت کھاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے کم ہوگا تو جائز ہوگا، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نے بالکل صاف واضح طور پر کہہ دیا کہ صرف تمہارا حق جو ہے وہ اصل سرمایہ میں ہے. اور لا تظلمون ولا تظلمون کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ اس کے خلاف جو عمل بھی ہوگا وہ ظلم ہوگا. سرمایہ میں اگر کمی کر کے دیا جائے تو یہ قرض دینے والے پر ظلم، اور اگر سرمایہ میں اضافہ کر کے مطالبہ کیا جائے تو یہ قرض لینے والے پر ظلم. اس سلسلے میں کچھ اور بھی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں خاص طور سے آج کل کے ماحول میں بینکنگ انٹرسٹ کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. میری مختلف تحریریں اور کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، ان کی طرف مراجعات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں صرف اتنی بات کہہ دینا مناسب ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غریب اور آدمی اور امیر آدمی کے درمیان سود کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ تو ناجائز ہے. یعنی کوئی امیر آدمی غریب آدمی کو قرضہ دے اور اس کے اوپر سود وصول کرے تو یہ تو واقعی ناجائز ہے اور ظلم ہے. کیونکہ بسا اوقات غریب آدمی کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے قرضہ لیتا ہے، تو آپ اگر اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ کریں گے تو یہ ظلم ہوگا اور یہ ناجائز ہوگا. لیکن اگر قرض لینے والا کوئی مالدار آدمی ہے، سرمایہ دار ہے، اور اپنے کاروبار میں ترقی دینے کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ قرضہ لے رہا ہے، تو اگر اس سے کچھ اضافہ وصول کیا جائے اس میں کوئی ظلم کا پہلو نظر نہیں آتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے ہر جگہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ فریقین کے درمیان انصاف کا معاملہ ہو. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو پیسے دے رہا ہے
تو پہلے یہ متعین کرے کہ یہ پیسے وہ امداد کے طور پر دے رہا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، یا اس کے تجارت میں حصہ دار بننا چاہتا ہے۔ اگر وہ امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے تو پھر امداد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس طرح سمجھے دوسرے کو دے کر جیسے کہ میں نے اپنی تجوری میں پیسے رکھ لیے۔ اگر اپنی تجوری میں پیسے رکھ لیتا تو اور سال بھر تک رکھے رہتا تو اس میں کوئی اضافہ تو نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر میں نے کسی مقروض کو دیا ہے امداد کی خاطر تو جتنے پیسے اس کو دیے ہیں اتنا ہی میرا حق ہے کہ میں واپس لے لوں، کیونکہ میرا مقصد امداد تھا، کوئی تجارت کرنا مقصد نہیں تھا۔ لیکن اگر تجارت کرنا مقصد تھا اور اس کی تجارت میں حصہ دار بننا چاہتے تھے تم، تو پھر اگر اس کے نفع میں حصہ دار ہو تو پھر نقصان میں بھی حصہ دار بننا پڑے گا، اور اگر اس کو اپنی تجارت میں نقصان ہوا ہے تو پھر تمہیں اس نقصان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ لہذا اس صورت میں پھر تم سود پر قرض نہیں دو گے بلکہ اس کے ساتھ شرکت کا یا مضاربت کا معاملہ کرو گے۔ تو یہ ہے انصاف، اور اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ ظلم ہے۔ لہذا یعنی یہ ظلم ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، امداد کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے کاروبار میں اور اس کے منافع میں حصہ دار بننا مقصد ہے۔ اب اس بیچارے کو تو نقصان ہو گیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ تمہیں چاہے نقصان ہو چاہے کچھ ہو لیکن میں تم سے یہ سود کا مطالبہ ضرور کروں گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس معاملے کو ظلم بنا دیتی ہے۔ اس میں غریب اور امیر کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ قرض لینے والا غریب ہو یا قرض والا امیر ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ ظلم۔ اور آج کی صورتحال نے تو یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ پہلے زمانے میں جو انفرادی قسم کے سودی معاملات ہوتے تھے ان کا نقصان اتنا تباہ کن نہیں ہوتا تھا جتنا آج کے عالمی سطح کے اوپر سود کے چلن نے جو پوری دنیا کو نقصان سے دوچار کیا ہے، اس کا معاملہ پچھلے انفرادی سودوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ پہلو بھی میں نے اپنی بعض تحریروں کے اندر واضح کیا ہے، خاص طور سے عالمی معاشی بحران کے اوپر جو میرا مقالہ ہے اس میں اس پہلو کو زیادہ تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دو ٹوک انداز میں فرماتی ہے کہ اپنے اصل سرمایہ سے زیادہ پیسے وصول کرنا وہ ہر حالت میں ظلم ہے اور تمہیں اس سے رکنا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ شخص جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہو، بیچارہ مفلسی کا شکار ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو پھر مہلت دینا ہوگا تمہیں جب تک کہ اس کو کشادگی حاصل ہو جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مقروض اگر تنگ دست ہے تو پھر اس کو مہلت دے دو۔ اگر تنگ دست ہے، یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ مقروض تنگ دست نہ ہو، لہذا یہ سمجھنا کہ یہ آیات جو ربا کی آیات ہیں وہ صرف غریبوں کو قرض دینے سے متعلق ہیں، امیروں سے قرض دینے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو آگے یہ کیوں کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہو تو پھر تم اس کو مہلت دو، جس کے معنی یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تنگ دست ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تنگ دست نہ ہو۔ تو اگر تنگ دست ہے تو تم اس کو مہلت دو، یعنی جو اس کی قرض کی ادائیگی کی جو میعاد ہے اس پر وہ اگر دینے پر قادر نہیں ہو رہا تو تم اس کو مہلت دو الی میسرہ، جب تک کہ اس کو کشادگی حاصل ہو جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے۔ صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا، یعنی اگر بیچارہ تنگ دست ہے تو ایک تو شکل یہ ہے کہ تم اس کو مہلت دو کہ بھائی جب تمہیں تنگ دستی سے نجات مل جائے، تمہارے پاس فراخی آ جائے تو پھر مجھے ادا کر دینا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہو کہ بھئی تنگ دست ہے بیچارہ، اس کو کیوں میں زیر بار کروں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے تو میں معافی کر دوں، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اس میں تمہارے لیے آخرت کا زیادہ بڑا ذخیرہ
انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. ان کنتم تعلمون، اگر تم صحیح معنی میں جانتے ہو، یعنی علم کی صحیح حقیقت تمہارے پاس ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر تھا اور اسی میں زیادہ فائدہ تھا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے قرآن کریم کے اندر کہ جہاں کوئی قانون یا حکم بیان فرماتے ہیں تو محض قانون حاکمانہ انداز سے بیان کرنے کے بجائے ناصحانہ انداز سے بیان فرماتے ہیں. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک حکم سنا کر فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ ان کو ترغیب و ترہیب اور کے ذریعے ان کو آگاہ کریں، ان کو اس بات پر مائل کریں کہ وہ اپنے دل سے ان احکام کو تسلیم کریں اور دل سے ان احکام پر عمل کریں. اسی لیے آیات ربا کے آخر میں ربا کے احکام بیان کرنے کے بعد، اس کی سنگینی کا اعلان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اس دن سے ڈرو کہ ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم سب کو اللہ کے پاس لوٹا کر لے جایا جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو، ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اسے پورا دیا جائے گا. پورا جو کچھ کمایا ہے کہ معنی جو اعمال اس دنیا میں کیے ہیں اور اس اعمال کے ذریعے جو کمائی کی ہے، جنت کی کمائی یا دوزخ کی کمائی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو جو کچھ اس نے کمایا پورا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جیسا کیا ہوگا ویسا ہی اجر، ویسا ہی بدلہ ان کو آخرت کے